پہلی بات دیکھیے، ہمارا جو اصول ہے اہل الحدیث کا، وہ کیا ہے؟ سلف کے منہج اور سلف کے فہم پر چلنے کا ہمارا دعویٰ ہے، اور یہ ہمارا دعویٰ ہر معاملے میں ہے۔ اگر ہم مسلمان ہیں تو اسلام کو ہمیں اپنانا ہے زندگی کے ہر گوشے میں۔ ایسا نہیں ہے کہ عبادت کے معاملے میں ہم نے اسلام کو اپنا لیا، یا عبادت میں نماز کے بارے میں ہم نے اسلام کو اپنا لیا اور زکوٰۃ کے بارے میں ہم اسلام پہ نہیں چلیں گے، اپنی منمانی کریں گے، یا وراثت کے بارے میں اپنی منمانی کریں گے۔ نہیں، زندگی کے ہر شعبے میں ہمیں اسلام کو اپنانا ہے۔ ایسے ہی سلف کا جو منہج ہے، سلف کا جو فہم ہے، وہ بھی ہمیں ہر شعبے میں سلف کا ایک طریقہ ملتا ہے، سلف کا ایک منہج ملتا ہے، تو ہمیں سلف کے اس منہج کو بھی ہر شعبے میں فالو کرنا ہے، اور اس سے ہمارا تمسک ہونا چاہیے۔ کسی بھی معاملے میں سلف کا جو طریقہ ہے اس سے ہٹ جانا، یہ ہمارے دعوائے سلفیت کو ٹھیس پہنچاتا ہے، یہ اس سے ٹکراتا ہے، یہ اس سے میل نہیں کھاتا ہے کہ ہم سلف کے جو ہے دعوے دار ہوں اور ہم کسی معاملے میں اس سے ہٹ جائیں۔ اس بنیاد پر یہ جو ہمارا مسئلہ ہے تقلید کا، فہم سلف کا، ہم سمجھ سکتے ہیں۔ تو ہم تقلید کے قائل نہیں ہیں، فہم سلف کو ہم ضروری سمجھتے ہیں، سلف کے منہج کو ہم ضروری سمجھتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ خود قرآن و حدیث کی تعلیمات ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدُوا، کہ اگر لوگ اس طرح سے ایمان لے آئیں جس طرح سے صحابہ تم ایمان لائے ہو تو ہدایت پر آ جائیں گے، یہ قرآن میں ہے۔ اور اگر ہم حدیث کی بات کریں تو حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو تاریخ واسط کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ پہلے 72 فرقے ہوئے پہلی امتوں کے، اور میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے۔ صحابہ نے پوچھا کہ وہ ایک فرقہ کون سا ہوگا، وہ جماعت کون سی ہوگی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ما انا علیہ اليوم و اصحابی، کہ جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ تو یہ قرآن کی آیت، یہ حدیث، دونوں دلیل ہے اس بات کی کہ ہمیں صحابہ کے فہم کو، ان کے منہج کو لے کے چلنا ہے، قرآن اور حدیث کو اس طرح سمجھنا ہے، اس نہج پہ سمجھنا ہے، اس فہم کے ساتھ سمجھنا ہے جس نہج پر، جس فہم پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھا ہے۔ تو یہ قرآن و حدیث میں باقاعدہ صحابہ کرام کے فہم کو لینے کی، ان کے منہج کو لینے کی تاکید کی گئی ہے، اور اسے معیار قرار دیا گیا ہے، یعنی حق پر ہونے کا معیار بتایا گیا ہے کہ آدمی قرآن حدیث کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام کی سیرت پر، ان کے منہج پر، ان کے فہم پر ہو۔ یہ بات قرآن میں بھی آ گئی اور حدیث میں بھی آ گئی۔ اور آپ ایسے ہی سوچیں، قرآن و حدیث کے علاوہ بھی آپ سوچیں کہ صحابہ کی جماعت وہ پہلی ہے، وہ پہلی نسل ہے جس کے سامنے وحی نازل ہوئی، یعنی قرآن سب سے پہلے ان کے سامنے پیش کیا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سب سے پہلے ان کے سامنے پیش ہوئی۔ اس لیے ان صحابہ نے جس طرح سے قرآن کو سمجھا، حدیث کو سمجھا ہے، وہی معتبر ہوگا، کیونکہ اگر صحابہ نے سمجھنے میں غلطی کی ہوتی تو ظاہر سی بات ہے کہ وہی کا زمانہ تھا، اللہ کی طرف سے تاکید آ جاتی کہ تم غلط سمجھ رہے ہو۔ چنانچہ ہم دیکھتے بھی نا کہ روزے کے مسئلے میں جب صحابی سے چوک ہوئی سمجھنے میں تو آسمان سے وہی آ گئی۔ تو جہاں جہاں چوک ہو رہی تھی آسمان سے وہی آ رہی تھی کہ نہیں، اس آیت کا مطلب غلط سمجھا جا رہا ہے، اس کا یہ مطلب ہے، اللہ رب العالمین کی ہدایت آ رہی تھی۔ مطلب یہ ہے کہ عہد رسالت میں صحابہ کو جب قرآن سنایا گیا، صحابہ کو جب حدیثیں سنائی گئی، اور جہاں جہاں ان سے غلطیاں نہیں ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی نہیں آئی، ان کو ٹوکا نہیں گیا، اس کا مطلب ان کا وہ سمجھنا اور اس کو اپنانا صحیح تھا۔ اس لیے صحیح مسلم وغیرہ کی روایت ہے نا کہ صحابہ اپنے کسی عمل کو دلیل بناتے تھے اگر اس کے خلاف وہی نازل نہیں ہوئی ہے۔ جیسے عزل کا مسئلہ ان سے پوچھا گیا تو کہا کننا نازل والقرآن ینزل، کہ ہم عزل کرتے تھے عہد رسالت میں اور قرآن نازل ہو رہا تھا۔ مطلب یہ کہ اگر عزل کرنا یہ غلط ہوتا تو آسمان سے ہم کو روک دیا جاتا، اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے روک دیتا۔ تو صحابہ اس کو خود دلیل مانتے تھے کہ ہم نے جو سمجھا ہے، ہم نے جو کیا ہے، اگر وہ غلط ہوتا تو آسمان سے روک دیا جاتا۔ تو اس لیے صحابہ کے فہم کی اہمیت بڑھ جاتی ہے کہ انہوں نے قرآن حدیث کو جس طرح سے لیا ہے، جس طرح سے سمجھا ہے، وہ معتبر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تعریف بھی کی ان کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تعریف کی ہے کہ میں تمہیں سیدھے راستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو اللہ نے ایک تو قرآن و حدیث کو ڈائریکٹ انہوں نے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی تصدیق بھی کی ہے، اللہ کے نبی نے ان کو سند عطا کی ہے، اور وہ سب سے پہلے مخاطب تھے۔ یہ تمام چیزیں اور صراحتاً نصوص بھی موجود ہیں کہ ان کو ان کے منہج کو اپنانا ہے، ان کے طریقوں کو اپنانا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ہم سب کے لیے، پوری امت کے لیے ضروری قرار پاتا ہے کہ قیامت تک قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے صحابہ کرام کی زندگی کو، ان کے اقوال کو، ان کے افعال کو، ان کے منہج کو، ان کے فہم کو معیار بنانا ضروری ہے۔
تو یہ ہمارا منہج ہے, یہ ہمارا اصول ہے. اسی کو ہم سلفیت سے تعبیر کرتے ہیں, اسی کو ہم تعبیر کرتے ہیں منہج سلف سے, اسی کو ہم تعبیر کرتے ہیں کہ فہم سلف سے, ہم ان کو مانتے ہیں. یہ چیز ہے. اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل. اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی, لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں, ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیر, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.